اپنا فائدہ سوچے بنا سب کے ساتھ اچھا کرو، کیونکہ جو لوگ پھول بیچتے ہیں ان کے ہاتھ میں خوشبو رہ جاتی ہے۔ سائیکالوجی کے مطابق اگر آپ چھوٹی چھوٹی اشیاء سے چمٹے رہتے ہیں تو آپ بچپن سے عدم توجہ کا شکار ہیں۔ نیکی تو اس خوشبو کی مانند ہے جو نیت کے پھول سے پھولتی ہے۔ جتنی نیت صاف ہوگی اتنا ہی پھول خوشبودار ہوگا۔ اگر کوئی شخص آپ سے ناراض ہو لیکن بار بار اپنی ڈی پی تبدیل کر رہا ہو تو یہ ایک سائن ہے کہ وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے۔ بہترین عورت وہ ہے جس میں بیوی بننے کی تمام صفتیں موجود ہوں اور وہ اپنے شوہر کی آمدنی سے بڑھ کر خرچہ نہ کرے۔ ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ اگر آپ کا من پسند شخص آپ کے پاس سے صرف گزر کر بھی چلا جائے تو وہ آپ کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے کسی مشکل ترین فلسفے کی نہیں بلکہ خوبصورت احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان زندگی میں میسر ہر شے کی کمی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر سکتا ہے، مگر دینے والا اگر محبت یا عزت میں ذرا سی بھی کمی کر دے تو وہ ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ مرد کے لیے خوبصورت بیوی قابل فخر ہوتی ہے، جبکہ عورت کے لیے خوبصورت شوہر خطرناک حد تک وبال جان بن جاتا ہے۔ بانو گسیا کہتی ہیں، ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہماری آنکھوں کی نمی کسی کو بھی نظر نہیں آتی لیکن ہماری زبان کی تلخی سب کو نظر آ جاتی ہے؟ آپ کی زندگی میں مشکلات آپ کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتی بلکہ آپ کی پوشیدہ صلاحیتوں کو کھولنے کے لیے آتی ہیں۔ برف جب مسلسل ہاتھ میں پکڑی جائے تو آگ کی مانند جلانے لگتی ہے، اور خوشی یا غم جب حد سے بڑھ جائے تو جان لیوا ثابت ہوتے ہیں، اور ہنسی جب شدید تر ہو جائے تو آنکھوں سے آنسو چھلک پڑتے ہیں۔ ہر تاریک رات کے بعد صبح نے نمودار ہونا ہے، اس لیے پر امید رہیں۔ اللہ پاک کو پر امید لوگ بہت پسند ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، کیونکہ وقت کے ساتھ زندگی کے ساتھ چلنے والوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے اور آخر میں اپنا آپ ہی رہ جاتا ہے۔ جو عورت کسی نامحرم کو اپنی عمر صحیح بتا دے تو سمجھ جائیں وہ عورت اس مرد میں دلچسپی رکھتی ہے، نکاح کی خواہش مند ہے۔ عورت کی سب سے بڑی غلطی میں سے ایک بڑی غلطی مردوں جیسا بننا ہے۔ انسانوں کے ہاتھ میں صرف کوشش لکھی ہوتی ہے، کامیابی تو اللہ دیتا ہے۔ مجھے ہمیشہ چار دیواری میں رہنے والی لڑکیوں سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ انہوں نے دنیا نہیں دیکھی ہوتی۔ وہ جسے چاہتی ہیں وہی ان کی دنیا ہوتا ہے۔ ایک لڑکی کا کردار اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ مرد کو اس تک پہنچنے کے لیے اللہ سے رابطہ کرنا پڑے۔ 3 باتیں اپنے چہرے پر کبھی عیاں مت ہونے دینا: پہلا درد، دوسری خوشی، تیسری منزل۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میری زندگی میں دکھ نہ ہوتے تو میں اپنے رب کے ساتھ دعا کا رشتہ کیسے نبھاتا؟ جب تم کسی سے تعلق بناؤ تو یہ یاد رکھنا، اگر تم تعلق کی کتاب میں پہلے صفحے پر لفظ احساس، ایمانداری اور برداشت تحریر نہیں کرو گے تو پھر آخری صفحے پر جدائی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ شکریہ ادا کریں اپنی بیوی کا جو موت کی وادی سے گزر کر آپ کو باپ کے درجے پر پہنچاتی ہے۔ ہر دن ایک مختصر زندگی کی طرح ہے، ہر بار جاگنا ایک نیا جنم لینے جیسا ہے، ہر صبح ایک مختصر جوانی ہے اور ہر بار کی نیند ایک مختصر موت ہے۔ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن کی بنیاد میں
سچائی، خلوص اور پیار شامل ہو۔ اللہ سے اصل محبت تو اس کے فیصلوں پر راضی ہونا ہے۔ دل کی خواہش ہو یا نہ ہو، دل بنانے والے کی مرضی کو سب سے مقدم رکھنا چاہیے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، مجھے اللہ کے انصاف پر اس دن بہت یقین آیا جب میں نے امیر اور غریب کا ایک جیسا کفن اور قبر دیکھی۔ اگر دوسروں کو گرانے میں آپ کو جیت لگے تو سمجھ لیں آپ خود ایک گرے ہوئے انسان ہیں۔ اچھی نیند کے لیے ضروری ہے کہ خدا، ہمسائے اور رشتہ داروں کے ساتھ صلح ہو۔ مکافات عمل کی کوئی خاص شکل نہیں ہوتی، یہ بالکل ویسے ہی واپس آتا ہے جیسے آپ نے کسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ اس دنیا کی سب سے بڑی خیر مثبت سوچ ہے اور دنیا کا سب سے بڑا شر منفی سوچ ہے۔ ایک امید ہے جو ہر روز مجھے جینے کا سہارا دیتی ہے کہ ایک دن اللہ میری تمام دعائیں سن لے گا۔ خوشی اس وقت خوشی نہیں سمجھی جاتی جب تک کہ اس میں ایک سے زیادہ افراد شریک نہ ہوں، اور درد کو اس وقت تک تکلیف نہیں سمجھا جاتا جب تک کہ اسے صرف ایک شخص برداشت نہ کرے۔ نفسیات کے مطابق اگر آپ کو معمولی سی باتوں پر غصہ آتا ہے تو آپ محبت کی کمی کا شکار ہیں اور محبت کے متلاشی ہیں۔ جب انسان میں عاجزی پیدا ہو جاتی ہے تو وہ ایک چیونٹی کو بھی بیجا نقصان پہنچانے سے ڈرتا ہے۔ جہاں بات دلوں کو زخمی کر جائے وہاں باتیں ختم کر دینی چاہیے۔ بھروسہ اور دل ٹوٹنے کی آواز نہیں ہوتی، لیکن اس کی گونج عمر بھر سنائی دیتی ہے۔ اپنی توانائی دوسروں کو وضاحتیں دینے میں ہرگز ضائع نہ کریں، کیونکہ لوگ وہی سننا پسند کرتے ہیں جو ان کی سماعتوں کو اچھا لگے۔ آپ جتنے پرانے ہوتے جائیں گے اتنے ہی خاموش ہوتے جائیں گے۔ گزرتی عمر آپ کو عاجز بنا دے گی اور آپ کو احساس ہوگا کہ آپ نے کتنا قیمتی وقت بیکار خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہوئے ضائع کر دیا۔ کوشش کریں جس سے جتنا بھی جس حد تک بھی تعلق ہو اس تعلق میں مخلص ضرور رہیں، منافقت نہ کریں۔ ہو سکتا ہے بعض اوقات آپ کو شدید تکلیف پہنچے، مگر آپ کا ضمیر مطمئن ہوگا کہ آپ مخلص رہے ہیں۔ جو لوگ اپنے مخلص رشتوں کو چھوڑ کر یہاں وہاں رشتے ڈھونڈتے رہتے ہیں ان کو آخر میں خود جیسے ہی لوگ ملتے ہیں۔ مرد کو دن رات اپنی یاد میں تڑپانا چاہتی ہیں تو اسے بہت کم وقت دیں، خود کو مصروف کر لیں۔ لوگوں پر جتنا بھی اعتبار ہو مگر ان کے لیے اپنی زندگی کے کمروں میں صرف مہمانوں والا کمرہ ہی کھولیں۔ اگر عورت چاہتی ہے کہ مرد اس کی قدر کرے، اسے ہر وقت تمہاری یاد ستائے، تو 3 چیزیں اس سے چھپا لو: اپنی محبت، اپنی شکایات اور اپنی انا۔